لو اگر دنیا کی محبت میں رو گے تو تمہارے آنسو ضائع کر دیے جائیں گے، لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے آنکھ سے اتنا چھوٹا سا بھی آنسو نکلے جتنا کہ مکھی کا سر ہوتا ہے، یعنی مکھی کے سر کے برابر اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن یا اللہ کی بندی اللہ کی خشیت سے کانپتی ہے، رب کے خوف سے کانپتے اللہ کے بندے، تو اس وقت ان کے جسم سے گناہ ایسے جھڑ جھڑ کے گرتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں ہوا کے جھونکوں سے درخت کے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آپ اندازہ تو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کا خوف دلوں پر مسلط ہو رہا ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں، آخرت کی فکر دل کے اندر نہیں، رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج اپنی جوانی پہ ناز کر کے، اپنی طاقت پہ اترا کر، اچھے زیورات پہ ناز کر کے، اچھے لباس پہ ناز کر کے عورتیں گناہوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، ایک سوچ بنتی جا رہی ہے مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو دنیا میں عیش کر لو، ابھی تو دنیا میں جو کرنا ہے کر لو۔ سن لو، اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک باغ کے قریب سے گزرتے ہیں، باغ کے قریب سے جاتے ہوئے صدیق اکبر نے چڑیوں کو چہچہاتے دیکھا تو ارشاد فرماتے ہیں اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، یہ کہنے کے بعد رونے لگے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا اے ابو بکر یہ تو بتاؤ آپ چڑیوں کو خوش نصیب کہتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو مرتبے عطا کیے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ چڑیوں کو مٹی کر دیا جائے گا، ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، لیکن ابو بکر سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر وہ ہے اللہ اکبر جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے، صدیق اکبر وہ ہیں جن کی شان مصطفیٰ جان رحمت بیان کرتے ہیں، صدیق اکبر وہ ہے کسی کی رات اگر مصلی پر گزرتی ہے تو صدیق کی رات در مصطفیٰ پر گزرتی ہے، وہ صبح کرتے ہیں تو ان کی صبح اگر سب سے پہلے وہ کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ رخ ودعائے مصطفیٰ دیکھتے ہیں، آقا کریم کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ اکبر، اللہ کے خوف کا عالم یہ ہے کہ چڑیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم ابو بکر سے زیادہ خوش نصیب ہو اس لیے کہ تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اور ابو بکر سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ نیکی کر کے بھی رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے ڈرتے ہیں، ہم گناہ کرنے کے باوجود بھی بڑی بے باکی کے ساتھ دندناتے پھرتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، صدیق اکبر وہ ہے جس طریقے سے جنت کا ہونا یقینی ہے ایسے ہی صدیق اکبر کا جنتی ہونا یقینی ہے، اس کے باوجود صدیق رب تبارک و تعالیٰ کے لیے رب کی بارگاہ میں کتنا گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا تمہیں کسی نے جنت کی بشارت دی؟ کیا تمہیں کسی نے جنت کا مژدہ دیا؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مٹک مٹک کر زمین پر چلنا، اتنا اتنا کر زمین پر چلنا، زر زیور پہ ناز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، آج یہ ہمارا ترہ امتیاز بن چکا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورتیں اتنا اتنا کر مٹک مٹک کر زمین پر چلتی ہے، اللہ نے ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر، اللہ نے جنت کی خوشبو ایسی عورتوں پہ حرام کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، روزانہ راتوں کو گناہ کر کے دن کو گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور ہمیں بے چین نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان اس گھمنڈ میں ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، اللہ اس سے پوچھ گچھ نہیں کرے
نکلے گا یقیناً میرا کریم پوچھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک مرتبہ سیدنا بایزید بسطامی سلطان العارفین کو خون کا پیشاب ہونے لگا۔ جب آپ کو خون کا پیشاب آنے لگا تو مریدین نے کہا حضور آپ اپنا علاج کروا لیں، اس لیے کہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے، کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، یہ آپ کے لیے مہلک ثابت نہ ہو، یہ آپ کی موت کی وجہ نہ بن جائے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو خون کا پیشاب ہو رہا ہے اس کا علاج دنیا کا کوئی طبیب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جسے تم خون کا پیشاب دیکھ رہے ہو وہ خون کا پیشاب نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر بچپن میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، رب کی خشیت کی وجہ سے میرا جگر پگھلنے لگتا ہے، اور جب جگر پگھلتا ہے تو وہ بے بے کر کے پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے، تو تمہیں یوں لگتا ہے کہ مجھے خون کا پیشاب ہو رہا ہے، مجھے خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ میرا جگر خوف خدا سے بہ کر کے نکل رہا ہے، پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سا جرم ہے جو آج ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں؟ غیبت ہم کریں، حسد ہم کریں، چغلی ہم کریں، نمازوں کو ترک ہم کریں، باریک اور پتلے لباس پہن کر بازاروں کی زینت بنے، پارکوں میں گھومیں، ناجائز تعلقات کا شوق، زیورات کی محبت میں، دنیا کی محبت میں عیاشیوں کے اڈوں کو آباد ہم کریں، اس کے باوجود بھی رب کا خوف کبھی ہم پر غالب نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تو آپ کا پیشاب ایک طبیب کے پاس لے جایا گیا، اور جب طبیب کے پاس دیا گیا تو طبیب اللہ اکبر وہ پیشاب کو دیکھ کر کہتا ہے اس بندے کا علاج میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا جگر تو اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آئیے آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ اکبر گناہوں میں ڈوبنے کے بعد بھی رب تبارک و تعالیٰ کا خوف، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور، رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور، قبر میں تنہا سونے کا تصور ہمیں کبھی بے چین اور بے قرار نہیں کرتا۔ ہر دن نت نئے گناہ، ہر دن نت نیا فیشن ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج عورتوں کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ گناہ کی طرف فیشن کے نام پر بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ کبھی مساج کے بہانے، اللہ اکبر، مساج گاہوں پر جا کر کے اپنے کپڑوں کو عورتوں کے سامنے اتارنا، غیر مسلم عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو بے پردہ کر دینا مساج کی وجہ سے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک عورت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون یہ ہے کہ اللہ اکبر کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک خاتون اگر جوان ہو جائے وہ اپنی ماں کے سامنے کھول نہیں سکتی، جب اپنی ماں کے سامنے کھول نہیں سکتی تو دوسری عورتوں کے سامنے، وہ بھی جو مسلمان نہ ہو ان کے سامنے مساج کے بہانے وہ کیسے کھول سکتی ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں سنو، مساج جیسے ناجائز عمل سے کپڑے جہاں اتارے جاتے ہوں، جہاں عریانیت اور ننگا پن ہو، وہاں تمہارے جسم کو سکون نہیں مل سکتا۔ اگر سکون مل سکتا ہے تو سیدہ فاطمہ کی تسبیح میں مل سکتا ہے۔ تم کتنی بھی تھک جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، دن بھر کی تھکن کافور ہو جائے گی، دن بھر کی تھکن ہوا ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، گناہ پر گناہ ہے لیکن اللہ کا خوف غالب نہیں آتا۔ لیکن آؤ تو صحیح، اللہ اکبر، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اللہ کے انبیاء کو دیکھیں، رب کے نبیوں کو دیکھیں جو معصوم ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن
لیکن کبھی کبھار اگر مشیت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو ان کے لرزہ کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کی لرز کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کی بے چینی اور بے قراری کا عالم کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکال دیا، آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکل گیا، وہ جملہ اللہ کی مشیت کے خلاف تھا۔ اللہ اکبر، رب کی طرف سے بس ایک بات آئی، ابراہیم تم ایسا کہتے ہو۔ احساس ہوا اور احساس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خشیت میں تڑپ گئے اور آنکھ سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اللہ اکبر، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا رونا میرے کریم کو دیکھا نہ گیا، تو جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین آئے اور جناب ابراہیم خلیل اللہ کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم کیا تم نے کوئی ایسا دوست بھی دیکھا ہے جو اپنے دوستوں کو جہنم میں ڈال دے، جو اپنے دوستوں کو آگ میں جلا دے؟ اللہ اکبر، جناب خلیل کا جواب تو سنو۔ ابراہیم جواب دیتے ہیں جبریل بس کرو، جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف مجھ پر غالب ہوتا ہے اور مجھے اپنی خطا یاد آتی ہے تو اس کی شان بے نیازی کی وجہ سے میں رشتہ دوستی کو بھول جاتا ہوں، مجھے رو لینے دو۔ آپ اندازہ فرمائیں جناب خلیل ہو کر کے ایک جملہ اگر مشیت کے خلاف نکل گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، اللہ اکبر، آپ کی زبان سے بھی کوئی ایک ایسا ہی جملہ نکلا، رب کی طرف سے جواب آیا تو داؤد علیہ السلام اتنا روئے اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ وہاں پر سبزہ پیدا ہو گیا۔ ایک دن عرض کیا مولا تم میرے رونے کو تو دیکھ، میری آہو بکا کو تو دیکھ، تو جواب آتا ہے شان بے نیازی کے ساتھ، داؤد تو اپنی خطا کو بھول گیا اور اپنے بکا کو تو نے یاد رکھا۔ آپ اندازہ تو فرمائیں اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ گناہوں کا بوجھ جو اپنے سر پر ہر دن بڑھا رہی ہو، کبھی سیریل دیکھ کر، افیئر کے معاملات کو دیکھ کر اس طرف قدموں کو بڑھانا اور یانیت کی طرف جانا، مردوں سے ہنس ہنس کے گفتگو کرنا، نمازوں کو ترک کرنا، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ایک دن وہ نہیں آئے گا جو ہمارے سروں پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے؟ موت کا فرشتہ جس وقت آئے گا تمہارے جسم سے، جس دن تمہاری روح کا تعلق ٹوٹ جائے گا، اس دن کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا۔ جس شوہر کی محبت میں ناز کرتی ہو یہ شوہر بھی تمہارا نہ ہوگا، تمہارے جسم سے زیورات نکال لیے جائیں گے، تمہارے جسم کے قیمتی کپڑے نکال لیے جائیں گے اور وہ معمولی سا کفن تمہارے جسم پر لپیٹا جائے گا جو بہت زیادہ نہیں 2 گز کفن ہوگا۔ جانتی ہیں آپ ایک دن مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے کہا کہ مجھے بڑا ناز تھا فاطمہ کی محبت پر، لیکن جس دن فاطمہ دنیا سے کوچ کر گئی اس دن مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں کوئی میرا نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب دنیا سے تشریف لے جاتی ہے، علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ نے خود غسل کیا اور فرمایا کہ کوئی مجھے غسل نہ دے، میں اسی غسل میں دنیا سے جاؤں گی۔ اللہ اکبر، علامہ عبدالرؤف مناوی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے تحقیق فرمائی ہے، محدثین کی اپنی اپنی الگ الگ تحقیق ہے۔ اللہ اکبر، امام عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ہوا مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے سیدہ فاطمہ کی روح نکلنے کے بعد جنازہ اٹھایا اور بقیع کی طرف بڑھے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ قبر میں جب سیدہ فاطمہ کو رکھ دیا گیا تو قبر کے کنارے کھڑے ہو کر مولائے کائنات کہتے ہیں فاطمہ 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 3 مرتبہ آواز لگائی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ مولائے کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں علی ایسے تڑپنے لگے جیسے کسی بچھو کا ڈسا ہوا آدمی تڑپتا ہے۔ علی کی یہ تڑپ دیکھ کر ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ علی کہتے ہیں آج احساس ہو گیا کہ اللہ کے سوا، اس کے رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ یہی فاطمہ تو تھی جب میں دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک مرتبہ آواز
आवाज लगाता तो फातिमा 3-3 मर्तबा लब्बैक कह के पुकारती। लेकिन आज क्या हो गया कि मैंने 3-3 मर्तबा आवाज लगाया लेकिन फातिमा ने कोई जवाब तक नहीं दिया। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अपने शौहर के महल पर इतराने वालियों, अपने लिबास पर इतराने वालियों, अपने ज़ेवरात पर फूले न समाने वालियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कायनात के अंदर तारीख में ऐसी भी औरतों का जिक्र मिलता है जो औरतों को पानी से नहीं बल्कि दूध से गुस्ल दिया जाता था, जिनके बालों में सच्चे मोती पहनाए जाते थे। जब वो घर से निकलती थी किसी फंक्शन में शरीक होने के लिए, तो जो मोती तुमने कभी देखे भी ना होंगे, जिसका कभी तसव्वुर भी ना किया होगा, वो उनके बाल बाल पिरोए जाते थे। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, जिनके लिए हर दिन नए नए हौज बनाए जाते थे और दूध में जिन्हें कनीज़ें नहलाया करती थी, आज उन औरतों को देख लो, कहीं उनकी कब्र का निशान भी मौजूद नहीं है। उनके महलात खंडरों में तब्दील हो चुके हैं, खंडरात में बदल चुके हैं। लेकिन एक औरत हम ऐसी भी जानते हैं जिसके घर में महीने महीने भर तक चूल्हा नहीं जलता था, जिसका हाल ये था, जिसके सर के अंदर सर पे जो दुपट्टा ओढ़ती थी उसमें 17-17 पेवन लगे होते थे। बल्कि यहां तक रिवायतों में आया है कभी पेवन के लिए कपड़ा न मिला तो ऊंट का चमड़ा पेवन के तौर पे दुपट्टे में लगा लिया। वो कौन औरत थी जिसने महीने महीने भर चूल्हा न जलने पर भी फाके किए, लेकिन अल्लाह की खशियत जिसके दिल में थी, जो एक एक सजदे में पूरी रात गुजार दिया करती थी, उन औरतों का जिक्र आज कोई नहीं करता। जो दूध से नहाती थी, महलों में रहती थी, उनकी कब्रों का निशान भी मिट गया। लेकिन जिसके दिल में खौफे खुदा था और अल्लाह की मोहब्बत में एक सजदे में पूरी रात गुजार देती थी, आज का खतीब मिंबर पर खुतबा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं करता जब तक वो फाका कश खातून का नाम नहीं ले लेता। वो कौन खातून है? उसी को दुनिया हसनैन की मां सैयदा फातिमा के नाम से जानती है। एक ऐसी भी औरत तारीख में मिलती है जो सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चली, रंग के एतबार से काली है, कद के एतबार से नाटी है, जवानी में बेवा हो चुकी है। उसे दुनिया राबिया बसरी कहती है। राबिया, खौफ खुदा का आलम यह है कि जब इबादत करते करते थक जाती है और नींद का खुमार चढ़ने लगता है तो अपने बालों को पकड़कर खींचती है, नफ्स को मलामत करती है, ए नफ्स तू कब तक मुझे बिस्तर की तरफ ले जाएगा? एक दिन तो हमेशा के लिए कब्र में सोना ही है, मुझे जाग लेने दे अल्लाह के लिए। और वो खातून बेवगी के बाद, जवानी में बेवा होने के बाद हाल ये है, हज को जाती है तो काबा इस्तिकबाल के लिए चला आता है, काबा इस्तिकबाल के लिए आता है। काबे को देखकर कहती, ए काबा तू क्यों चला आया? मैं तेरे दीदार को नहीं बल्कि तेरे रब के दीदार के लिए आई हूं। औरतों की, ऐसी औरतों को ये मर्तबे किस तरह मिलते हैं, ये मकाम किस तरह मिलते हैं? बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अपनी बहनों को एक फिक्र दे करके रुखसत हो जाऊं। ये मर्तबे यूं ही नहीं मिलते कि काबा इस्तिकबाल के लिए आए। एक मर्तबा हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी ने सोचा कि राबिया जवानी में बेवा हो चुकी है और बेवगी में जिंदगी गुजार रही है, चलो चलकर उसे निकाह का पैगाम देते हैं। औरतों की फिक्र कल क्या थी, आज क्या फिक्र हो गई? कल खशियत रब्बानी का आलम क्या था, आज क्या हाल हो गया? आज सब दुनिया दुनिया दुनिया। मेरा रब कुरान में फरमाता है, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। तुम्हारे नसीब का है क्या? उसी को तो कफन कहते हैं। अपने नसीब का मत भूलो। सब कुछ इकट्ठा कर लोगे, तिजोरियां भर करके कपड़े पड़े होंगे, लेकिन कफन के सिवा कुछ लेकर नहीं जाना। अगर कफन में ले जाओगी या तो अपने अच्छे अमल या तो अपने बुरे अमल लेकर के जाओगी। इसलिए यहां से बदल करके जाओ, यहां से तब्दील होकर के जाओ, अपनी आंखों में हया लेकर जाओ।
किरदार फातिमी लेकर के जाओ, फिक्र राबिया बसरी लेकर जाओ। सैयदा राबिया बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हा, वक्त का इमाम हसन बसरी सोचते हैं कि मैं बेवा राबिया से निकाह कर लूं। वक्त के बड़े बड़े आइम्मा, बड़े बड़े सरमायादार इमाम हसन बसरी को अपनी बेटियां देने के लिए तैयार है, लेकिन इमाम हसन बसरी सबको जवाब देने की बजाय पहले राबिया के घर आते हैं, उसकी टूटी कुटिया में आते हैं और पर्दे के पीछे से कहते हैं, राबिया, बड़े बड़े दानिश्वर उलमा और सुलहा अपनी खूबसूरत बेटियों का निकाह मेरे साथ करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं तेरे रंग के बावजूद, तेरे कद के बावजूद मैं तरजीह तुझी को दूंगा। ये बता कि अगर मैं तुझे निकाह का पैगाम दूं तो तू कबूल करेगी या नहीं करेगी, तुझे मंजूर होगा या नहीं होगा? अल्लाह अकबर। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ में तहकीक बयान फरमाई है कि निकाह करना मर्दों के लिए सुन्नत है, औरतों के लिए सुन्नत नहीं है। औरतों के लिए निकाह की हैसियत सिर्फ मुबाह की है, एक जायज काम की है। अब इस मसले को जहन में रखते हुए आने वाली गुफ्तगू को मेरी बहनें सुने। जब इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने राबिया से कहा, राबिया तू मेरे साथ निकाह करने को तैयार है? राबिया ने कहा, हसन तुम खूबसूरत इंसान हो, इल्म तुम्हारे पास है। इमाम हसन बसरी कौन है? उम्मुल मोमिनीन, उम्मे सलमा का दूध पिया है, मौला अली के खलीफा हैं, अली के मुर्तजा के शागिर्द हैं। अल्लाह अकबर। जो मेराजुन नबी पर वापस आने के बाद आका ने अपना जुब्बा मौला अली को दिया था, अली मुर्तजा ने वो जुब्बा इमाम हसन बसरी को अता फरमाया था। इतनी अजीम शान शख्सियत है, लेकिन राबिया की फिक्र तो देखो, औरतों की उस जमाने की फिक्र तो देखो। अल्लाह अकबर। राबिया कहती है, हसन तेरे साथ निकाह का इनकार किसको हो सकता है? कोई तेरे साथ निकाह का इनकार नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि तुम मेरे घर चल के आए हो, पहले मेरे 4 सवालों के जवाब दे दो। अगर तुम मेरे 4 सवालों के जवाब दे दोगे तो मैं फिर सोचूंगी कि तुम्हारे साथ निकाह करना है या नहीं करना है। इमाम हसन बसरी ने सोचा, आखिर औरत है, इसका इल्म मेरे बराबर नहीं, ये आखिर क्या सवाल करेगी, और वो कौन सा सवाल होगा जिसका जवाब मैं ना दे सकूं। उसके बाद हजरत राबिया से कहा, ठीक है राबिया, जो पूछना हो पूछ लो। राबिया बसरी ने कहा, हसन बसरी मेरा पहला सवाल है, मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं? अल्लाह अकबर। ये वो सवाल था कि जिसने इमाम हसन बसरी के नीचे से कदम जमीन को खिसका दिया। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, इसलिए कि वहां ठोकम ठाक वाला मामला तो हो नहीं सकता था, वहां मंतिक और फलसफे का तो गुजर नहीं था, क्योंकि वहां सवाल करने वाली राबिया आरिफा है और जवाब देने वाला इमाम हसन बसरी है। जब राबिया ने कहा, हसन बसरी मैं जन्नती हूं या जहन्नमी, इमाम हसन बसरी चुप थे, खामोश थे, इसलिए कि आपके ज़हनो दिमाग में मुमकिन है ये तसव्वुर रहा होगा, जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम का ईंधन बन सकता है, जब लूत की बीवी जहन्नम में जा सकती है, जब नूह की बीवी जहन्नम में जा सकती है, तो फिर किसके बारे में ये यकीन से कहा जाए कि फला जन्नती या जहन्नमी? ये तो सब हमने अपने लिए गढ़ रखे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह जन्नत देगा, लेकिन यकीन से नहीं कह सकते। यारो, जब नूह अलैहिस्सलाम का इतने जलीलुल कद्र पैगंबर उलुल आज़्म रसूल का बेटा जब जहन्नम में जा रहा है, तो हमारी और आपकी हैसियत क्या है? अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी चुप थे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। राबिया ने फौरन दूसरा सवाल किया, हसन बसरी तुम्हें मालूम होगा कयामत के दिन कुछ लोगों के नामे आमाल या तो सीधे हाथ में दिए जाएंगे या तो उल्टे हाथ में दिए जाएंगे। हसन ये बताओ कि कयामत में मेरा नामे आमाल सीधे हाथ में होगा या उल्टे हाथ में होगा? इमाम हसन बसरी उस पर भी खामोश थे। तीसरा सवाल राबिया ने ये कर दिया, हसन बसरी मीजान पर नेकियां और गुनाह तोले जाएंगे, मेरी नेकियां ज्यादा होगी या मेरे गुनाह ज्यादा होंगे? हसन जवाब दो मेरी बात
باتوں کا. اس کے بعد امام حسن بصری اس پر بھی خاموش تھے. آخر اس نے چوتھا اور آخری سوال کر دیا. رابعہ بصری کہتی ہے حسن بصری یہ بتاؤ سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا, اگر پل صراط سے گزرنے سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ سیدہ فاطمہ کی شان تھی, مگر وہ بھی پل صراط سے گزرے گی. یہ اور بات ہے کہ فاطمہ اس شان سے گزرے گی کہ اہل محشر کو ندا کی جائے گی, اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو, آنکھوں کو بند کر لو, نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے اور وہ بجلی کی کوند کی طرح پل صراط سے گزر جائے گی, لیکن گزرے گی تو ضرور. آپ مجھے بتائیں حسن بصری کہ جب میں پل صراط سے گزروں گی تو گزرنے والوں کی دو کیفیت ہوگی, یا تو کوئی کٹ کٹ کے جہنم میں گرے گا یا تو کوئی پار لگے گا اور جنت میں جائے گا. حسن بصری بتاؤ میں کٹ کے گرنے والے میں ہوں یا میں پار لگنے والے میں ہوں؟ امام حسن بصری خاموش تھے, آپ پر سکوت طاری تھا, ایک سناٹا سا چھا گیا تھا. رابعہ مطالبہ کرتی تھی حسن بصری کہو نا میرے سوالات کے جوابات کیا ہے. حسن بصری جواب تو نا. جب جناب رابعہ خاموش ہو گئی تو امام حسن بصری کا جواب سنو اور عبرت حاصل کرو. آج یہ فکر ہو گئی ہے فلاں بخشوائیں گے اور فلاں بخشوائیں گے, یقیناً اپنی جگہ سب کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن ایمان سلامت لے جاؤ گے تبھی تو بخشش ہوگی. پوری رات عبادت کرنے والوں کو خوف اتنا ہے جنہیں نماز کے لیے فرصت ہی نہیں, وہ اطمینان و سکون سے بیٹھے ہیں کہ جنت میں جانے سے ہمیں روک کون سکتا ہے. سن لو امام حسن بصری نے 4 سوالوں کے جواب کیا دیے. فرمایا رابعہ تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تو جنتی یا جہنمی, میں یقین سے اپنے لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا دودھ پیا ہے, ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پینے کی وجہ سے جو آقا کے رضائی بیٹے ہیں, وہ کہتے ہیں رابعہ میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی یا جہنمی. تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ الٹے ہاتھ میں, میں اپنے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا کہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ الٹے ہاتھ میں, میں خود فکر مند ہوں. پھر کہا کہ تو اپنے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ میزان پر تیری نیکی کم ہوگی یا زیادہ, میں اپنے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ نیکیاں زیادہ ہوگی یا کم. اور پھر فرماتے ہیں تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تو پل صراط سے گزرے گی یا کٹ کے گرے گی, میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں گزروں گا یا کٹ کے گروں گا. جب امام حسن بصری نے یہ جواب دیا کہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا تیرے بارے میں کیسے بتا دوں, تو رابعہ نے کہا حسن بصری شادی کے لیے بہت سی لڑکیاں مل جائے گی, جاؤ کسی اور سے نکاح کر لو, میرے لیے تو اتنی بڑی 4 گھاٹیاں ہیں, مجھے ان گھاٹیوں کو عبور کرنا ہے اور مرنے سے پہلے مجھے یقین کی منزل پر پہنچنا ہے. میرے پاس نکاح کے لیے وقت نہیں, میرے پاس تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے وقت نہیں, اس لیے تم اپنی راہ لو اور مجھے آخرت کی تیاری کرنے دو, مجھے اپنے مولا کو منا لینے دو. دنیا سے جانے سے پہلے میں اپنے آپ کو جنتی دیکھنا چاہتی ہوں, نہ میں اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنے کا یقین حاصل کرنا چاہتی ہوں, میزان پر نیکیوں کا پڑھنا میں بھاری مشاہدہ کرنا چاہتی ہوں, پل صراط سے گزر جانے کی بشارت پانا چاہتی ہوں, اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی ہوگی, اس لیے میرے پاس وقت نہیں نکاح کے لیے, تم چلے جاؤ. امام حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرماتے رابعہ اب شاید تیرے بعد قیامت تک بصرہ کی سرزمین پر ایسی عورت پیدا نہیں ہو سکتی. اور آپ آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے تشریف لے گئے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو جائز نکاح کرنے کی فرصت نہیں تھی خوف خدا کی وجہ سے, آج عورتوں کی فکر یہ بن گئی سیریل کی بنیاد پر